لو جی جلدی سے ہم بات کا آغاز کیے دیتے ہیں، اور پہلے ایک چھوٹا سا اوور ویو کرتے ہیں ہم نے، کہ اس سے پہلے چونکہ بات کنیکٹڈ ہو جائے، پچھلے والے لیکچر میں ہم نے ریاست کے قوانین کے اندر بنیادی تبدیلی اور قوانین میں ارتقاء اور اس ارتقاء کے پس منظر اور پیش منظر میں آنے والے وہ تمام امپورٹنٹ اہم ترین مقدمات کے اوپر گفتگو کی. ایسا ہی ہے؟ اور ہم نے مولوی تمیز الدین کیس، 200 والا کیس، آسمہ جہانگیر والا کیس، اور ہم نے نصرت بھٹو والے کیس کو دیکھا، اور ہم نے اندازہ لگایا اس سے کہ جو قوانین ہیں وہ ریاستی سطح کے اوپر جب بنتے ہیں تو ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ارتقاء ہوتا ہے. کس کے پیش نظر؟ ضرورت کے پیش نظر. ہم نے نظریہ ضرورت کو بھی زیر بحث لایا. ایسا ہی ہے؟ اور یہ پتہ چلا کہ کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں جو ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو دستوری مقننہ ہے وہ ایک سپریم اتھارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی قانون ترتیب دے دے. اس قانون کے کہیں نہ کہیں دھاگے، اس کے کہیں نہ کہیں ڈوریاں جا کے ملتی ہیں عدالتوں کے اندر ہونے والے قوانین کے فیصلوں کے اوپر بھی. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے باہم ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں ایک ربط اور ایک تعلق موجود ہے، اور یہی قانون کو ایک بہتر طریقے سے ترتیب دیتا ہے. یعنی کہ اگر ہم صرف اسمبلی سے قانون پاس کریں، ایکٹ پاس ہو، کوڈیفیکیشن ہو جائے، جیسے ہم نے پہلے کوڈیفیکیشن میں پڑھا، تو اس سے کیا ہوگا کہ قانون کا ربط نچلی سطح تک منتقل ہونے میں بہت ساری مشکلات پیش آ جائیں گی. ایسے ہی کیونکہ قوانین ہیں، جیسے کہ قرآن و سنہ کے مطابق قوانین شریعت کوڈ ترتیب دیتا ہے. ٹھیک ہے، شریعت کوڈ پاکستان میں ایک کوڈ جس کے 9 ججز کے قریب ججز ہوتے ہیں، آج کل 5 ہیں، ویکنسیاں خالی ہوتی ہیں. اس میں بنیادی تعلیم جو ہوتی ہے وہ آپ کو قانون کی تعلیم ہونی چاہیے، اور اس میں علماء کونسل ہوتی ہے جو مشاورت کرتی ہے، جن کے پاس ڈگری ہونی، ڈگری نہیں، ڈگری کے بعد وہ پڑھاتے بھی ہوں مدارس میں، وہ علماء، یعنی کہ ان کے پاس ٹیچنگ کی عہدہ ہو اور یہ صلاحیت ہو، جس کے بعد ان کو شریعت جو بینچ ہوتا ہے اس کے معاونت کے طور پر رکھا جاتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے سیاسی طور پہ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، مگر وہ تو ہمارے ملک کی کرپشن ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ شریعت جو بینچ ہے وہ کوئی بھی بننے والے قانون کو، پاکستان میں کوئی بھی بننے والے قانون کو قرآن و سنہ کے مطابق دیکھ کر بتاتا ہے کہ کہیں یہ اس سے متصادم تو نہیں ہے، کہیں یہ اس سے متصادم تو نہیں ہے. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ صرف وراثت کے حقوق اور شادی بیاہ کے معاملات کو ہی زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے. دیگر دینی امور یا ریاستی امور کے اوپر کوئی زیادہ گفتگو موجود نہیں ہے. انکار نہیں ہے قانون میں، شریعت کوڈ میں یہ انکار نہیں ہے کہ ریاست کا نظم و نسق چلانے کا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، مگر کوئی تحقیق موجود نہیں ہے. علماء کہتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں، زور بھی لگاتے ہیں، اور زور کے دوران سٹیج پر مکہ بھی مارتے ہیں کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مگر آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور یہ والی بات بار بار آپ کے گوش گزار کرنے کی بھی کچھ مقاصد ہیں. مقاصد تو پہلے بعد میں بات کرتا ہوں. وجہ یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ قرآن و سنہ کے مطابق ہر چیز کو ترتیب دیا جاتا ہے اور دیا جانا بھی چاہیے. مگر چونکہ ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کے بہت سارے عوامل ہیں، ان عوامل میں ہر ایک سیڑھی کے اوپر ایک الگ قانون نافذ العمل ہے. ایسا ہی ہے. مولوی تمیز الدین کیس کے اندر ہمیں یہ والی بات سمجھ میں آئی کہ ایک ادارہ، مختلف ادارے کام کر رہے ہیں ایک فیڈریشن کے اندر. ایک ادارے کو مینڈمس، کون سی اپلیکیشن تھی؟ مینڈمس اپلیکیشن کے مطابق ہائی کورٹ یہ حکم جاری کر سکتا ہے کہ آپ اپنے دائرۂ اختیار کے اندر کام سر انجام دیں.
مگر وہیں فیڈریشنل میں اوپر ایک اور ادارہ بیٹھا ہوا ہے جو اس سے سپریم حیثیت رکھتا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ قانون کا واش ڈاگ نہیں ہے. اس کا کام قانون کا اطلاق کروانا نہیں ہے. بنا لیا اس نے، اطلاق کروانے والے ادارے تو الگ ہیں جو حکم جاری کریں گے، انٹرپریٹیشن کریں گے کہ اس قانون کی یہ انٹرپریٹیشن ہے، اس کے مطابق آپ کا یہ رول بنتا ہے جو آپ ادا نہیں کر رہے، لہٰذا ہم آپ پر حد لگاتے ہیں. ایسا ہی. اور پھر اس کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا پیش آ گیا؟ سوال، کوسچن آف لا، قانون کا سوال کیا پیش آ گیا علماء کہ وہاں پر اس کورٹ کے پاس یہ استحقاق ہے، اس کی جورسڈکشن ہے یا اس کی جورسڈکشن نہیں ہے. اب اگر فرض کیجئے اس والی بات کو اٹھا کے ہم شریعت بینچ میں لے جائیں، چونکہ بات انٹرلنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر ہمیں اس کے اوپر یہ چاہیے ہوگا کہ کوئی ہمیں بتائے کہ اسلامی طور طریقے کے مطابق جورسڈکشن کا، استحقاق کا تعین کیسے ہوگا. وہاں پر اگر ہم علماء سے پوچھیں، وہ کہیں کہ قرآن و سنہ کے مطابق آپ طے کریں، ورنہ ایسی کی تیسی تاڑی، ہمیں نہیں نا پتا. ہمیں یا تو وہ لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے پوری اسلامک جورسپروڈنس پڑھی ہو، تو پھر وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یار یہ والی بات ہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں باتیں ساری کی جاتی ہیں، عملی طور پر کوششیں نہیں ہوتی. لہذا شریعت بینچ موجود ہے. یہ بھی قانون کی ایک شک ہے کہ شریعت کورٹ اس کی نگہداشت اور نگرانی کرے گا کہ کوئی بھی چیز کا اسلام سے، قرآن و سنہ سے متصادم نہ ہو. پھر ایک اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے جس نے قانون کے احساس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز کی تبدیلی برپا نہ ہو. ٹھیک ہے، دو چیزیں موجود ہیں. ان کی عملداری، ان کے اندر کام کرنے کے لیے دو چیزوں کی کمی ہے. ایک تو کام کرنے والے کرنا نہیں چاہتے، ان کا موڈ نہیں ہے. چونکہ چیزیں ساری ہو گئی تو بہت ساری سیاسی تنظیمیں ختم ہو جائیں گی، چندے کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے خرچے چلنا بند ہو جائیں گے. دوسری بات کیا ہے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور جن کا دلی لگاؤ بھی ہے، ان کو اس ایریے کی تحقیق کے بارے میں نہیں پتا، ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ نہیں. اور آپ کو یہ والی بات سمجھانے کی اور بار بار بتانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے تھیسس لکھیں گے، اب آگے ریسرچ کریں گے کہ آپ سب فارغ التحصیل لوگ ہیں، تو آپ اس بات کو زیر نظر رکھیں گے کہ جو موجود نظام ہے اس پہ لکھیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، ویسے آپ کی مرضی ہے، مگر ریکویسٹ کیا ہوگی کہ جو موجود نظام ہے نا اس کے اوپر اپنا اسلامک پرسپیکٹیو لکھیے گا تاکہ کوئی کسی کے کام آئے. اگر آپ نے کسی پرانی فقہ کی کتاب ہے، کوئی اصلاح صلاۃن تنام، اس کے اوپر کچھ لکھ دیا ہے تو پھر تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. وہ آپ پڑھیں گے، علماء دیوبند پڑھیں گے اور آپ کے درمیان میں ہی بات رہ جائے. ہمارے کام انور صاحب وہ نہیں ہے. ہمارے کام آنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ شریعت کوڈ کے اوپر ریسرچ کیجئے اور دیکھیے کہ شریعت کوڈ کا دائرہ اختیار کیا ہے، شریعت کوڈ کے سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کے اوپر تحقیق کی جانی چاہیے. اور آج جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں انسانی حقوق کی پہلی سیڑھی پر، تو انسانی حقوق کے اوپر تحقیقی مقالہ لکھا جانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی زندگیوں کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق رکھتا ہے. کیونکہ آپ اس ریاست میں ہیں، آپ اس ریاست میں ہیں، اور جس ریاست کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ریاست اب نہیں ہے. افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ ریاست نہیں. یہ ریاست طاغوت کے کوکھ سے پیدا ہونے والی ریاست ہمارے پاس موجود ہے، جس میں بہت سارے قوانین مغرب، مشرق، شمال، جنوب اور اسلام کی آمیزش کر کے ایک پلورل لا سوسائٹی بنائی گئی. ٹھیک ہے بھائی بات؟ تو لہٰذا ہم نے اوور ویو میں یہ والی بات اب سمجھی کیا کہ جو قوانین ہیں وہ تابع فرمان کسی چیز کے نہیں ہوتے، ان کے اوپر اثر انداز انفلوئنس ہوتے ہیں عدالتوں کے فیصلے، جیسے کہ قاضی، جیسے کہ مولوی تمیز الدین صاحب کے کیس میں ہوا. ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا
کہ مولوی تمیز الدین صاحب کے کیس میں نظریہ ضرورت کی فارمیشن دیکھی کہ نظریہ ضرورت کس طریقے سے تخلیق ہوا ہے. ہم نے اس میں جب چیزیں پڑھی تو آپ نے تو یہ والی بات بعد میں ڈسکس لازمی کی ہوگی کہ یار ہے تو سارا ڈرامہ مگر ڈرامے کو قانون کا رنگ ڈھنگ دے کر سامنے رکھا گیا ہے. یہ والی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب ہم عالمی سطح پر قانون پڑھیں گے اور اس میں بھی ڈرامے کو بہت خوبصورت الفاظوں کا ایک لباس پہنا کر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. تو لہٰذا اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے، چونکہ وہ سیٹ نارمز ہو گئے ہیں. سیٹ نارمز کو چیلنج کرنے کے لیے، ان کو تبدیل کرنے کے لیے ان کی جگہ پر سیٹ نارمز بنانے پڑتے اور بنانے جب پڑتے ہیں تو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہم تو بنائیں گے وہ جو ہم نے پہلے سے لکھے ہوئے، علماء نے جو بتائے ہوئے نا وہ نہیں، ان کی زبان میں واپس ان کو بتانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر ضد مت کیجیے گا. ہے تو قرآن و سنہ کے پرنسپل ہونے چاہیے، مگر زبان آپ کو وہی استعمال کرنی ہوگی جو رائج ہے، کیونکہ شکست دینے کا میدان وہ سجا ہے. ٹھیک ہے، اس میدان میں اس وقت تک کوئی بھی ہماری اصطلاحات کو ترجمہ تشریح کر کے سمجھنے کی کوشش بالکل نہیں کرے گا جب تک کہ ہم دنیا میں کوئی عروج نہ حاصل کر لیں جس کے امکانات نظر نہیں آ رہے. باقی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و عنایت میں رکھے. تو ڈیکوریٹو وے میں ہم نے سمجھا کہ ہیں تو ڈرامے بازیاں مگر ان کو ایک روپ اور رنگ دیا گیا. جیسے کہ تمیز الدین والے کیس میں یاد ایک بات کی تھی. کیا بات ہم نے کی تھی کہ یہ والی بات آج آتے ہوئے انور صاحب ہم گاڑی میں بھی کہہ رہے تھے کہ قدرت اللہ شہاب والی بات، کہ قدرت اللہ شہاب نے تو ایک مطلب شہاب نامے میں تو ایک الگ سے بات کہہ دی نا، الگ سے پرسپیکٹیو دے دیا. اس نے کہا کہ جی یہ جو تھے ملک غلام محمد جن کے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے جی وہ بھی اور جسٹس منیر جو تھے یہ دونوں کا قضائی تھے. لہٰذا میرا جو آگے اسسٹنٹ سیکرٹری ہوا کرتا تھا، میرا جو آگے مینیجر ہوتا تھا، اس کو ملک غلام محمد صاحب کراچی سے لاہور بھیجتے تھے. ٹکٹ شکٹ ہوتی تھی اور وہ جا کے وہاں پر جسٹس منیر کو بتا کر آیا کرتا تھا کہ آپ نے آگے یہ کرنا ہے. تو میں نے پہلے اسے پوچھا کہ تم غائب ہو جاتے ہو ایک ایک ہفتہ ملتے نہیں ہو، قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں غائب ہو جاتا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں کوئی سیکرٹ قسم کی نوکری پہ ہوں، میں انٹیلیجنس کی ہوں. انہوں نے کہا کون سی انٹیلیجنس؟ میں پرنسپل سیکرٹری ہوں، مجھے بتاؤ. میں کوئی ریاست کا وفادار تھوڑی وفادار آدمی ہوں، مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا جی اصل گل یہ ہے کہ میں منیر صاحب نے جا کے دسنا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف کہ ضرورت حالات اور واقعات کے پیش نظر مقدمات کے اوپر اثر انداز ہوئی چیزیں، بلکہ آپ کی برادری ازم، وہ تمام تر معاشرتی اور سماجی برائیاں چونکہ وہ ریفلیکشن ہوتی ہیں آپ کے جوڈیشل سسٹم کا، وہ بھی اثر انداز ہوتی. تو گویا وہ والی بات جو کہ کیلانی صاحب کہتے ہیں کہ سماج جو ہے وہ اگر برا ہے تو اس کی ریفلیکشن قانون میں نظر آئے گی. تو سماج کو بہتر بنانے کی پہلے ذمہ داری جو ہے وہ اٹھانی ہوگی، ہے نا. تو گویا عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر جب قوانین ترتیب دیے جاتے ہیں، ہے تو یہ مگر اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ قانون وہ ترتیب دیا جانا چاہیے جو سماج کی کسی ایک برائی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے. ایسا قانون نہیں ترتیب دیا جانا چاہیے جو سماج میں مجرم کو ختم کرے. جرم کو ختم کرنے والا قانون بنایا جانا چاہیے. اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے. مگر ہمارے یہاں قوانین کون سے ہوتے ہیں جو جرم کو نہیں مجرم کو ختم کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بیسک سوچنے کا جو زاویہ ہے قوانین بنانے کے دوران، اس میں ایک غلطی کی گنجائش رکھی ہوئی ہے انہوں نے، جس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. کہ سماج کے سدھار کے لیے فرض کرے کوئی بندہ کوئی نشہ منشیات میں ملوث ہے تو اس منشیات والے شخص کو ریہیبلیٹیٹ کر کے، یعنی کہ اس کو بہتر کر کے سماج کا حصہ بنایا جانا چاہیے.
یہ بنیادی پرنسپل ہونا چاہیے. صحیح. یا اس کو آپ جیل میں ڈال دیں یا اور بھی بہت سارے مجرم ہوں اور ان سے وہ دیگر داؤ پیج بھی سیکھے. تو جو پہلے نشہ کرتا تھا واپس نکلے تو ساتھ چور بھی بناؤ, ڈکیت بھی بناؤ, پرسوں قاتل بھی بن جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ قانون اپنے بنیادی کردار کو ادا کرنے میں ناکام ہو گیا. اسی طرح عالمی سطح پر ہم اداروں کو زیر بحث لائیں گے تو فرض کیجئے انسانی حقوق موجود ہیں, انسانی حقوق بھی موجود ہیں, ادارے بھی موجود ہیں, تو دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, تو عالمی ادارے اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون انہوں نے صرف بنایا ہے ڈسکس کرنے کے لیے, اس کے ساتھ کوئی عملداری کا پیٹرن ہونا چاہیے. پھر وہاں عملداری کے اوپر جب ہم بحث کریں گے نا تو آپ کو تمیز الدین دوبارہ یاد آ جائے گا. کیوں بلا؟ وہاں پر بھی بہت سارے تمیز الدین ہیں. وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے, جب آپ نے سلامتی کونسل کی قرارداد, جو سیکیورٹی کونسل ایک ادارہ ہے ذیلی ڈسکس کرتے ہیں ہم, اس کی قرارداد جب آ جاتی ہے تو وہاں 5 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو کی طاقت ہے. پتہ ہی والی بات آپ کو نا, کون کون سے ملک ہیں؟ چائنا, امریکہ, فرانس, برطانیہ اور رشیا. ٹھیک. ویٹو کا مطلب کیا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں نا, آپ فیصلہ کریں کہ دنیا میں سارے انسان برابر ہیں. ویسے یہ تو ایک نام بن گیا ہے, مگر ایسی مثال دے دو, ان میں سے ایک ویٹو کر لے کہ ہم نہیں مانتے. ہماری سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل, کیونکہ سلامتی کونسل کے مستقل ممبران یہ ہیں, 19 کے قریب ممبران ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریپلیس ہوتے رہتے, بدلتے رہتے. تو اس میں جب ہماری باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں, عام طور پہ کشمیر کے مسئلے کو سلامتی کونسل کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک دم سے جو ہی ہماری بات شروع ہوتی ہے تو ادھر سے رشیا اٹھ کے تو ویٹو کر دیتے کہ نہیں جی یہ گل نہیں ہو سکتی, یا انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے, یا 2 ملکوں کے درمیان میں بارڈر کا مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے جب تک ایک انڈیجنس مومنٹ یعنی کہ کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ کوئی لوگ ہیں الگ سے انسان ہیں, جب تک یہ بات زیر گفتگو نہیں ہوگی تو انسانی حقوق کا وہ چارٹر ایکٹیو نہیں ہو سکے گا, جس میں 30 بنیادی حقوق ہم آج پڑھیں گے. یو این کے چارٹر کے ہم پڑھیں گے جی 30 بنیادی حقوق ہیں, اور اس کے ساتھ ہم اس کے انسٹیٹیوشنز بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وہ چارٹر ایکٹیو کب ہوگا؟ جب کوئی انسانوں کے اوپر ہونے والا ظلم سمجھ میں آئے گا. مگر جب 2 ممالک کے درمیان میں بارڈر کا مسئلہ ہے تو پھر وہ انسانوں کے حقوق کے چارٹر سے نکل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ثالثی کا کردار ادا کرنے والے اداروں کا کام, تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں, ارریلیونٹ ہو جاتا ہے ہمارا معاملہ. اس کو ویٹو کر دیتا ہے ایک ملک. اب جو ملک ویٹو کرتا ہے, یہاں تو ذہن میں آپ کے بھی خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یار یہ تو پھر غلط کرتا ہے. تو یہ بالکل ویسے ہی غلط کرتا ہے جیسے کہ تمیز الدین صاحب والے فیصلے میں جب اداروں کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنا کردار ادا کریں, تو پھر منیر صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہے نا. تنقید تو کی جا سکتی ہے نا ماضی کے فیصلے, کانٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. کانٹیمپٹ آف کورٹ یہ ہے کہ ہم کورٹ کو کہیں کہ کورٹ کے پاس یہ اہلیت ہی نہیں تھی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادارہ لائیو جا رہا ہے نا, کوئی کانٹیمپٹ آف کورٹ ہی نہ لا لے کل میرے. کانٹیمپٹ آف کورٹ کا پتہ آپ کو, یہ پہلے سمجھ لیں. ہم توہین عدالت نہیں کر سکتے اپنے کسی بیان میں. ہم عدالت کے پورے فیصلے پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس میں میرٹس ڈی میرٹس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہم کون سے کیس, 200 والے کیس کو لے لیتے. 200 ورسز اسٹیٹ آف پاکستان میں ہم نے کیا پڑھا تھا, ہم نے 200 میں یہ پڑھا تھا کہ اس کو قبائلی جرگے نے بلوچستان میں قتل کے مقدمے کو سننے کے بعد سزائے موت دے دی. خون بہا کا جو مقدمہ ہے اس میں قتل کے بدلے قتل, کیا کہتے ہیں اس کو اسلامی قوانین میں, قصاص. قتل کے بدلے قتل دے دیا.
چونکہ وہ اسلام کے مطابق فیصلے کر رہے تھے. مگر اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قتل کے بدلے قتل نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ یہاں جو جرگہ ہے اس نے مجھے برابری کی سطح پر ڈیل نہیں کیا, پورا سننے کا حق نہیں دیا, جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بھی دیتا ہے. مگر چلیں یہ تو بات کی بات ہوئی. مگر انہوں نے کہا کہ جو قوانین آ گئے نا, 1956 کا آئین آ گیا, تو اس کے مطابق مجھے حق ہے کہ مجھے سنا جانا چاہیے, میرے قتل کرنے کی وجوہات کو جاننا جانا چاہیے. مگر یہاں پر سرداروں نے فیصلہ کیا, بات اس طرح کی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ وہاں پر تو معاملہ ہو گیا. تو پھر کورٹ میں جب بات ہے تو کورٹ نے کہا کہ یہ درست بات, مگر اس سے پہلے کہ درست بات کا فیصلہ ہوتا ہم نے پڑھا کہ 1958 میں مارشل لا لگ گیا. تو جس 56 کے آئین کے مطابق وہ اپنا حق مانگ رہا تھا وہ ختم ہی ہو گیا. تو پھر کورٹ نے کہا کہ جی قانون تو ہے نہیں, تو پھر وہی قانون ہے, تو لہٰذا تو سزا ہو. اب آپ کو پڑھتے یہ والی بات لگی کہ کورٹ نے غلط کیا, لگی کہ نہیں لگی بھائی؟ غلط لگی ہے کہ ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سنا جانا چاہیے, اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں قانون ہی نہیں ہے میرے پاس, تو کیا سنیں گے, پھانسی چڑھ گیا بندہ, غلط ہوا. ہم اس کے غلط ہونے پہ ڈی میرٹس پہ بات کر سکتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس عدالت کہ اہلیت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ فیصلہ کرے. نہ اہل لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کرپشن کی ہوئی تھی, انہوں نے پیسے کھائے ہوئے تھے انہوں نے. یہ والی بات اب سیاستدانوں کے بارے میں کر سکتے ہیں, کورٹ کے بارے میں کرتے ہیں تو یہ توہین عدالت. اس کا نوٹس مجھے کل مل جائے گا اور پھر وہ مجھے کہیں گے کہ حاضری دیں, اور میں ان کے سامنے حاضری دیتے ہوئے کہوں گا کہ میں تو طلباء کو پڑھا رہا تھا اور پڑھاتے ہوئے ان کو مثال دی ہے جج صاحب, میں ان کو مثال دے رہا تھا کہ ایسے کر کے توہین عدالت نہیں کرنی. تو لہٰذا توہین عدالت ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں توہین عدالت. تو خیر ہم نے انٹرنیشنل کی جانب اب بڑھ رہے ہیں. انٹرنیشنل کی جانب جب ہم بڑھیں گے تو پہلے ہم کچھ یہاں پر بناتے ہیں ڈبیاں. میں بالکل ڈبیاں دیکھ کے پوری بنائیں گے تاکہ ڈبیاں ہمارے پاس پوری ہوں. اچھا جی, انیاں ڈبیاں جی. دو تین, 1 2 3 4 5 6. نقشہ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ یہ گنجل کیا ہے, پورا یونائٹڈ نیشن کام گنجل میں کیسے کرتا ہے. سب سے پہلے تو آپ ساتھ ساتھ پورا لکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. یہ جنرل اسمبلی, جہاں پر جا کے عمران خان خطاب کرتا ہوتا ہے, جہاں جا کے ہمارا وزیر اعظم خطاب کرتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, جنرل اسمبلی. دوسرا اس کا ادارہ ہوتا ہے سیکیورٹی کونسل, جس کا ہم نے ابھی آپ کو 5 ممبران مستقل ہیں اور باقی ریپلیسمنٹ میں آتے جاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہوگی بات. اس کے بعد آ جاتا ہے جی اکنامک کونسل, اکنامک اینڈ سوشل کونسل کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, اکنامک سوشل کونسل. پھر آ جاتا ہے سیکریٹریٹ. سیکریٹریٹ یہ کیوں, تاکہ اس کے سارے کام شام جو سر انجام دینے والے ہوتے ہیں نا, افسر وغیرہ, وہ افسر وغیرہ سارے اس میں بیٹھتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ, یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اس کو پورا لکھتا ہوں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ٹرسٹی شپ کاؤنسل, کوئی اتنی بھی عام نہیں. اچھا, اچھا جی, اس کی آگے ذیلی باڈیز آ جاتی ہیں, باڈیز. وہ باڈیز کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. پھر اس کی آگے ایک اور آ جاتی ہے پروگرامز.
اس کی آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس، اس کی بھی باڈیز ہیں. اور پھر اس کی ایک ہو جاتی ہے ایڈوائزری باڈی. کا مطلب کیا ہے؟ یہ سیکورٹی کونسل، سیکورٹی کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل اور جنرل اسمبلی. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا اتنا ہی رکھ کے ہم باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کرتے، لمبی کہانی ہو جائے. اچھا جی، سب سے پہلے آ جائیے جنرل باڈیز، جنرل اسمبلی. جنرل اسمبلی یہ آپ سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن جو ہے، اقوام متحدہ ہے نا، یہی ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن. اقوام متحدہ جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد معرض وجود میں آئی. کیا تاریخ ہے جی؟ دوسری جنگ ہاں نہیں 1923 تو بہت پرانی گل ہے. دوسری جنگ عظیم کب ختم ہوئی تھی؟ جنگاں دے بارے تو پھر پتہ ہونا چاہیے مول. 45 تو 45 میں ہی اس کا قیام عمل میں لانے کی کوشش شروع ہو گئی اور قیام عمل میں لایا گیا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے وجہ کیا پیش آئی کہ جب دوسری جنگ عظیم میں یہ پتہ چلا، انسانوں نے آپس میں جنگ لڑ کے ایک بات سمجھی. پہلی جنگ عظیم میں سمجھ لیا تھا مگر تھوڑا سمجھنے میں اور دیر لگ گئی تو سمجھا کہ ہمارے درمیان میں عالمی سطح کے اوپر چونکہ اب بہت ساری اقوام معرض وجود میں آ گئی ہیں، الگ الگ ممالک ہیں، تو ان کے باہم کوئی ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنے کا کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے تاکہ اس پہ جا کے بات چیت پہلے کر لی جائے. اس کا کوئی ریٹ ہونی چاہیے، وہ ان کے درمیان میں صلح صفائی کروا سکے اور مسائل کو حل کروانے کے لیے اپنی اس میں حصہ ڈال سکے. جب یہ ہوا تو اس کے بعد اس کے قیام عمل میں لانے کے لیے لائے عمل تیار ہونا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جنرل اسمبلی اس کی پھر یہ باڈیز ایک پورا، یہ باڈیز آہستہ آہستہ معرض وجود میں آئی ہیں مگر موجودہ سیٹ اپ میں یہ ساری باڈیز کام کرتی ہیں. ہم ون بائی ون دیکھیں گے کہ یہ باڈیز کرتی کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا کام کیا. جنرل اسمبلی وہ ہے جہاں پر تمام دنیا کے سربراہ مملکت، تمام دنیا کے وہ ممالک جو کہ انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری ہیں، جیسے کہ آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری نہیں ہے، وہ نہیں جاتی، باقی جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز، وہاں اپنے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اپنے ملک کا نقطہ نظر کسی بھی عالمی اور علاقائی مسئلے کے اوپر پیش کر سکتے ہیں. کسی بھی عالمی اور علاقائی مسئلے کے اوپر اپنے ملک کا نقطہ نظر یا اپنا ریاست کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، جس کو سنا جاتا ہے ہر زبان میں آپ بول سکتے ہیں. ویسے ہمارا وزیر اعظم انگریزی میں بولتا ہے مگر دنیا بھر کے ممالک کے وزرائے اعظم اپنی زبانوں میں بھی بولتے ہیں اور بول سکتے ہیں، اجازت ہے. اور اس کے ساتھ ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں پوری دنیا کے، 26 زبانوں میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے بیک وقت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور باقی اگر آپ ریکوزیشن جمع کروائیں تو اس زبان کا ٹرانسلیٹر بھی آ جاتا ہے. تو آپ اپنی زبان کے اندر بات کر سکتے ہیں، اس بات کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور ایک مسودے کا حصہ بنایا جائے گا جس کے مطابق یہ ہو. ٹھیک ہے. یہاں قراردادیں بھی پیش ہوتی ہیں. آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا مسئلہ کشمیر کی، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی جلسے میں تو جب اونچی آواز میں کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر قراردادوں کے مطابق، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. سنا ہوا آپ نے؟ جی سنا. اب قرارداد کیا ہوتا ہے؟ قرارداد یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک
ایک مسودہ تیار کر کے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے دو ممالک کے درمیان میں وہاں کے انسانوں کے حقوق کا، تو لہٰذا ہماری یہ سفارشات ہیں کہ اس مسودے کے مطابق ہم نے کچھ ممکنہ حل اس میں بتائے ہیں، جن حل کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور سفارش کے طور پہ اس کو مانا جائے. ٹھیک ہے جی. اس میں اس دوران کیا حل مسئلہ کشمیر کا پیش کیا گیا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو استصواب رائے یعنی کہ ووٹنگ کے رائٹ کے ذریعے یہ حق دیا جائے کشمیریوں کو کہ وہ ان دونوں ممالک میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں قرارداد. یہ قراردادیں اس جگہ میں پیش ہوتی ہیں اور یہ سفارشات ہوتی ہیں، اس کو لوگ سنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے. اس کا کیلانی صاحب عملداری سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اقوام متحدہ میں کیس ہے، کیس اقوام متحدہ میں یہاں چلتا ہے، یہاں جس کے اوپر ابھی ہم آئے ہی نہیں. یہاں کوئی کیس نہیں چلتا، یہاں اچھی باتیں ہوتی ہیں. میں نے اچھی باتیں کی، کیلانی صاحب نے اچھی باتیں کی اور کلاس برخاست ہوگی، آپ نے روٹی کھائی گھر چلے گئی. اچھی باتیں کی. یہاں پر کوئی ملک آ کے کسی ملک کا سربراہ مملکت یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں سارے ٹھیک کر دینا. یہ تو کوئی نہیں کہتا. اچھی باتیں کرتے ہیں سارے. انڈیا بھی آ کے اچھی باتیں کرتا ہے، پاکستان بھی اچھی باتیں کرتا ہے، روس بھی اچھی باتیں کرتا ہے، یوکرین بھی اچھی باتیں کرتا ہے. جیسے کہ آج کل روس اور کا مسئلہ چل رہا ہے. ہم سلامتی کونسل میں اگر جائیں گے تو دونوں یہ کہیں گے، کیا کہے گا روس کا وزیر مطلب روس پوٹن صاحب جا کے وہاں پر یہ تو نہیں کہیں گے جناب یہاں جنرل اسمبلی کے خطاب میں کہ میں یوکرین پر قبضہ کرنے لگا ہوں، جنہیں کرنا کر لو. یہاں جا کے کہیں گے کہ یوکرین جو ہے ان کا اور ہمارے درمیان میں تہذیبی مماثلت ہے، ہم ایک جیسے لوگ ہیں، وہ ہمارے خطے کے لوگ ہیں، امریکہ کا وہاں کوئی کردار نہیں بنتا، ہمارے قریبی ہمسایہ ہم اچھے تعلق رکھیں گے جی. اور وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں، ان کو باغی نہ سمجھا جائے، وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اچھی باتیں، بات ختم. مگر یہاں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آ جاتا ہے سیکیورٹی کونسل. ٹھیک ہے. سیکیورٹی کونسل میں کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی کونسل میں 5 مستقل ممبران اور دیگر نان مستقل ٹیمپرری ممبران جو کہ بدلتے ہیں. یہاں پر کوئی بھی مسئلہ زیر بحث آ کر ویٹو کے حق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہوگی بات؟ جیسے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی مثال، آپ لوگوں کی فیورٹ مثال، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یہ کہا تھا کہ افغانستان پر حملہ کر دیں، چونکہ وہاں سے ثابت ہو گیا ہے کہ دہشت گردی انہوں نے کی ہے اور انہوں نے بندے مارے، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے معصوم لوگ جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے وہ مارے، لہٰذا ان پہ حملہ کر دے کیونکہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی. ٹھیک ہوگی بات؟ مگر عراق کے معاملے میں چونکہ مسئلہ سلامتی کونسل میں یہ زیر بحث تھا کہ ان کے پاس ایٹمی مواد والے ہتھیار ہیں یا نہیں ہیں. تو IAEA جو مطلب ایک انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ اقوام متحدہ یہ دیکھتی ہے کہ دنیا کے کس ملک کے پاس ایٹمی طاقت آ گئی ہے یا نہیں آ گئی، کیونکہ وہ انسانوں کی ڈسٹرکشن کا باعث بن سکتی ہے، بہت ساری انسانیت کو مارنے کا باعث بن سکتی ہے. ان کی رپورٹ کے مطابق کوئی کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے پاس ہیں ہتھیار یا نہیں. تو لہٰذا بھی سلامتی کونسل نے منظوری نہیں دی تھی تو امریکہ نے حملہ کر دیا تھا، حملہ کر دیا تھا. اس کا مطلب بھی کیا ہوا کہ یہ ادارہ فعال ہے، غریبوں کے لیے فعال، امیروں کے لیے کوئی اتنا زیادہ بھی فعال کردار ادا نہیں کر سکتا. جو خاص طور پہ جو پچھلے لیکچرز میں بات زیر بحث آئی کہ جو اخراجات افورڈ کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ اخراجات افورڈ کرتا ہے امریکہ اور چائنا، تو جو اخراجات افورڈ کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ پاکستان میں بائک چوری کرنے والے کو سزا ایک دم مل جاتی ہے، مگر قانون کو توڑنے والے کو سزا نہیں مل سکتی جلدی جلدی، اور ڈاڈا ہوتا ہے.
تو ہمیشہ غریب کے اوپر قانون کا اطلاق زیادہ، یہ فطرت سی بات ہے، اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو امیر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. اسی کہہ سکتے ہیں، اور ممالک کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے نہیں سنا، تاسفی نہیں سنتے، کہہ سکتے ہیں. اسرائیل کے خلاف کتنی قراردادیں وہ نہیں سنتا، وہ نہیں سنتا، ایسے ہوتا ہے. پھر سعودی عربیہ کے اوپر قراردادیں آ جاتی ہیں کہ وہاں انسانی حقوق کی یہ چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، نہیں سنتے، نہیں سنتے. کچھ ممالک نہیں بھی سنتے. سننے کا جو میکانزم ہے وہ یہاں پر جا کے سننا ضروری ہوتا ہے، جہاں پر ہم آج تک گئے ہی نہیں ہیں کسی کام میں. ہم مسئلہ کشمیر کو یہاں اور یہاں زیر بحث لاتے ہیں، اور وہ جو قراردادیں، ان قراردادوں کو کہتے ہیں نان بائنڈنگ قراردادیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو سیاستدان اور جو تنظیمیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے مطابق حل ہونا چاہیے مسئلہ کشمیر، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قراردادیں صرف قراردادیں نہیں، نان بائنڈنگ قراردادیں. یعنی ان قراردادوں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے جن لوگوں نے سائن کیے اس کو حل کرنے میں کردار ادا کرنا ہے، آپ نے حل کرنا ہے. وہ سفارشات ہیں. جیسے کہ یونائٹڈ نیشن میں بندہ کھڑا ہو گیا کہ آج کے بعد ہم نے بہت تحقیق کیا، سب کو سچ بولنا چاہیے. وہ کہیں گے جی بولنا چاہیے. تو اسی طرح وہ قراردادیں. تو یہاں پر جو کہتے ہیں نا کہ اقوام متحدہ میں کشمیر کا کیس لڑ رہا ہے پاکستان، وہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کیس لڑ ہی نہیں رہا. کیس لڑنے کے لیے عدالت یہاں تک ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پاکستان نہیں جا سکتا. اس پہ بعد میں آتے ہیں یہاں پاکستان کیوں نہیں جا سکتا. اچھا جی، پہلی باڈیز یہ آگے جو باڈیز کام کریں گی کہ کون کون سے لیڈران تقریریں کریں گے، کیا معاملات کریں گے، اس کے درمیان وہ جو ادارے ہوتے ہیں. دوسرا پروگرامز میں جو بنیادی کام ہے جنرل اسمبلی کا وہ ہے فنڈز. یہ جو آپ کو اقوام متحدہ کی طرف سے اتنے ادارے پاکستان میں، یونیسیف ہیں، اتنے ادارے جو کہ ایگریکلچر کے اندر ہر چیز میں فنڈنگ کرتے ہیں، وہ فنڈنگ یہاں سے آتی ہے. یہاں دنیا بھر کے ممالک بجٹنگ کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں ممالک ان کو صدقہ جاری کرتے ہیں. تسی اے لو، تسی اے لو. اس میں پروگرام ہوتے ہیں، ہزاروں پروگرامز ہیں، ایگریکلچر، ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، سارے. اچھا یہاں پر ایک بات، ابھی ہم انسانی حقوق پہ جائیں گے کیونکہ وہ بھی ان کا ایک چارٹر کا ایک حصہ ہے، مگر پہلے ایک بات سمجھیں. یہاں پر ہیومن رائٹ اور وومن رائٹ کی بات آ گئی، جو کہ آگے مارچ آ رہا ہے، عورت مارچ بھی ہے پاکستان میں، علماء نے کہا ہمیں نہیں کرنے دینا. بین الاقوامی سطح پر یہ جو لفظ ہے وومن رائٹ، یہ اب استعمال نہیں کیا جاتا. عورتوں کے حقوق، ہمارے یہاں کہتے ہیں عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق، یہ دو الگ الگ چیزیں استعمال نہیں کی جاتی. کیونکہ مانا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کہیں گے نا عورتوں کے حقوق، ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ انہیں انسانی حقوق سے کوئی الگ چیز سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. جب آپ کہیں گے کہ جی انسانوں کے حقوق یہ ہیں اور عورتوں کے حقوق یہ ہیں، یہ تو پھر ایسا ہی ہوا نا کہ آپ نے کہا اے سارے انسان ہیں تو لے جی یہ عورتیں بھی ہیں. تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو لبرل کلاس ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتی، وہ کہتی تھی ہم عورتوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. نا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بات ہے. آپ کے سامنے کوئی بندہ لبرل یہ کہے کہ میں عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں، آپ اسے کہے کہ ایسا نہیں کہنا تم نے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں اور سب انسان ہیں، الگ الگ حقوق نہیں ہوتے، سب انسان ہیں. تو پہلی بات ہے کہ عورتوں کو یہ حق دو، اس کو کہا کریں عورتوں کو یہ حق دو کہ وہ انسان ہے. یہ غلط بات. تو اقوام متحدہ میں انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. وومن کے حوالے سے چارٹر موجود ہے کہ ان کے معاملات میں کہاں کہاں خرابی ہو رہی ہے دنیا بھر میں، وہاں ٹھیک کیا جائے. مگر یہ جو ٹرم یوز ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک بڑی بنا دی گئی ہے نا کہ وومن رائٹ، عورتوں کے حقوق، اس ٹرم کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو اصطلاح ہے یہ اپنی بساط کے اندر خود یہ بات کہہ رہی ہے کہ عورتوں کے حقوق الگ ہے، الگ نہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق کا حصہ. اچھا، فنڈز ہوتے ہیں یہاں سے جاری. فنڈز
دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہاں اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں. این جی اوز بھی وہاں ہوتی ہیں, این جی اوز کی لسٹنگ بھی ہوتی ہے, جو بڑی بڑی این جی اوز ہیں جیسے کہ اسلامک ریلیف وغیرہ, ریڈ کراس, جتنی بھی تنظیمیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ان کے ذریعے بھی فنڈنگ ہوتی ہے, ڈائریکٹ فنڈنگ بھی ہوتی ہے, جوائنٹ وینچرز بھی ہوتے ہیں, ڈائریکٹ فنڈنگ بھی ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں مسائل ہیں, اور جب ریاستیں جنرل اسمبلی میں جاتی ہیں تو وہ اپنے مسائل کی نشاندہی بھی کرتی ہیں. یہ جو پورا میکنزم ہے نا یہ والا, اس میکنزم کو اندر ایک تو ان کی اپنی باڈیز ہوگی, ان کے اپنے ادارے ہوں گے, ادارے, مگر ایک ہوتی ہے پرائیویٹ کمپنیز. ٹھیک ہے نا, پرائیویٹ کمپنیاں بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے, کام سر انجام دینا. کون سا والا؟ یہ والا, ہم نے اس کو پہلے پڑھا ہوا ہے, لابنگ والا. یعنی کہ بہت ساری انٹرنیشنل لا فرمز جہاں پر بڑے تگڑے تگڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, مہنگے مہنگے, وہ یہ سارے کام سر انجام دینے میں ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کی وہ رقم وصول کرتے ہیں الگ سے. یعنی کہ اس کا دو رخ ہیں. ایک رخ تو یہ ہے کہ اس میں جا کے معاملات زیر بحث آتے ہیں, اس میں سے فنڈنگ بھی آتی ہے, سارے ملک مل کے بجٹ اکٹھا بھی کرتے ہیں, مگر ایک اس کا پورا کاروباری پس منظر بھی ہے. سمجھ آ گئی بات آپ؟ جیسے کہ عدالتوں کا کام, عدلیہ کا کام قانون کو نافذ کرنا, قانون کو انٹرپریٹ کرنا اور پھر اداروں کے اوپر اس کو نافذ العمل بنانا, ایسا ہی ہے. یہ اس کا کون سا ہے؟ اس کا اصولی پہلو یہ ہے. عملی جب پہلو زیر بحث آئے گا تو اس میں جو پوری وکلا ہیں برادری, ان کے ذاتی مفادات بھی زیر بحث ہوتے ہیں. ہم کون کون سی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں, کس پارٹی کو کہاں پر فیور دی جائے گی, کتنی بار کونسلز ہیں, ان میں کون کون سے صدور ہیں, وہ کن کن پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی جگہ پہ انفلوئنس ہوتی ہیں. موجودہ سپریم کورٹ کے ہمارے صدر کون ہیں جناب؟ قبلہ احسن بون صاحب. کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ پیپلز پارٹی سے تھا, نون لیگ, مسلم لیگ نون سے. تو سپریم کورٹ بار میں مسلم لیگ نون کا بندہ صدر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ داؤ پیچ نہیں ہو سکتے. اب اسی ویکھاں گے بہ کے بہت ساری چیزوں کے انفلوئنس ہوتا ہے. پھر ان کا ایک کاروباری سیاسی زاویہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو انفلوئنس کرتا ہے. علماء آپ یہ بڑی بات ذہن میں سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حقیقت میں چیزیں ہوتی ہیں, ہونی نہیں چاہیے. اس کے لیے ہم بحث ختم کر چکے ہیں کہ اس کے لیے سماج کا اچھا ہونا ضروری ہے. جب اچھا ہوگا تو مجھے فون کر کے بتا دینا آپ لوگ. جب تک سماج اچھا نہیں نہ ہوتا تو یہ چیزیں یوں ہی ہوتی ہیں, یہ یوں ہی ہوں گی. تو یہ اس کی ایک پرائیویٹ, ایک پورا بزنس کا سچویشن بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں فنڈنگ بہت سارے معاملات کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل اس لابینگ کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں جا کے پھر ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہ جو ہم نے تھوڑا سا عملہ رکھا ہوتا ہے 20-25 لوگوں کا, ڈپلومیٹس, ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی انٹریکشن میں رہنا اور ان کے ساتھ بھی انٹریکشن میں رہنا. کن کا؟ ڈپلومیٹس, یہ جو ہمارے ہوتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ جو ہمارے نیو یارک میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں, اسمبلی کے اندر کے اداروں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, اور جو باہر پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں. سفیر ایسے لکھتے ہیں نا, تعلق میں رہتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ تو دونوں لیول پہ انٹریکشن ہوتا ہے. پہلی بات ختم ہوئی. دوسری پہ آئی سلامتی کونسل, سیکیورٹی کونسل, سلامتی کونسل. سلامتی اس کا کام ہے, نام سے واضح ہو گیا نا جی, دنیا میں سلامتی کو
یا سیکیورٹی کو کہ دنیا کے ممالک کے درمیان میں جنگیں نہ ہوں. یہ کیوں بنایا گیا؟ جنرل اسمبلی میں جو پہلی والی باتیں ہم نے قراردادوں والی باتیں کی تو ملک آتے تقریریں کر کے سارے چلے جاتے تھے, اچھی باتیں کہہ کے سارے چلے جاتے. انہوں نے کہا کہ یار اس طرح نہیں پھڑے جانے. انہوں نے اس میں بٹھا دیے جناب لوگ اور کہا کہ یہاں بیٹھ کے بات کا جواب دے کے جانا ہے کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ نے ٹی وی یوٹیوب کے اوپر ایک دیکھیو کہ جہاں پر بھٹو صاحب ایسے تقریر پھاڑ کے توڑ کے جاتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور میں جا کے جنگ لڑوں گا ادھر. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے تقریر پھاڑ کے پھینکی تھی کہ میں تھوڑی گل نہیں سنا, کیونکہ یہاں بیٹھ کے باتیں منوائی جاتی ہیں. تو پھر یہاں 5 لوگ وہ جو ویٹو کے 5 بڑے ملک جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس معاشی طاقت ہے, ہتھیار ہیں, آرمی ہے, 5 بڑے گنڈے ہیں, ان کو وہاں بٹھایا کہ آپ 5 مستقل ممبران ہیں, چونکہ ان کا انفلوئنس ہے بعد میں. یہ تو ایک بات ہم نے کی عارضی. اب پیچیدگی کیا ہے اس کے اندر؟ یہ جو 5 مستقل ممبران ہوں گے نا, 5 ممبرز, ان 5 ممبرز کی روٹس ادھر بھی ہوں گی, ان کی لابنگ فرم ادھر بھی ہوں گی. یہ جو ہمارا کام کیا ہے سیکریٹریٹ, اس سیکریٹریٹ جو بجٹنگ کرتا ہے, ملازمین کو تنخواہ جتنا ان کے اپنے پیسے بنتے ہیں, اخراجات, سالانہ بجٹ, اس میں بھی کردار ادا کر رہا ہے. یہ فنڈنگ کے پروگرام میں بھی پیسے دے رہے ہیں سب سے زیادہ. یہ سوشل اکنامک کونسل کے اندر بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی جڑیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. تو لہٰذا جو بھی ملک بین الاقوامی سطح پر جائے گا وہ ان سے بات لازمی کرے گا. آپ کو دنیا میں کسی نہ کسی کا حصہ بننا ہوتا ہے. پاکستان بننے کے بعد ہم پہلے سیٹوں سینٹوں میں حصہ بنے, پہلے امریکہ کا حصہ بنے, پھر روس کا, کیونکہ بلاک ہیں دنیا میں. پہلے دنیا میں جنگ عظیم ہوئی 2 بڑے بلاکس کے درمیان میں. اس کے بعد دنیا یونی پولر ورلڈ ہو گئی, ایک ہی بلاک بن گیا, امریکہ ایک ہی بلاک بن گیا. بدماشی انہیں کی ہوگی. دوبارہ بات کہہ رہا ہوں, بدماشی نہیں ہونی چاہیے, مگر حقیقت کی دنیا میں بدماشی ہے. تو جب تک بدماشی ختم نہیں ہوتی تو یہ چلتی رہے گی کہ ایک بدماش ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا بدماش بنتا ہے تو پہلا والا بدماش گرتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو جو بدماش بننے کے طریقے ہیں وہ طریقے کیا ہیں کہ آپ کا انفلوئنس ہوتا ہے ان تمام باڈیز کے اوپر, آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں, جو پاکستان میں بھی طریقہ یہی ہے, پیسے زیادہ ہوتے ہیں, آپ کے پاس فوج, آپ کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں, پیسے زیادہ ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی, یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے کہ آپ کے پاس یونیورسٹیاں, کالجز کی وہ تعداد ہو جو کہ علم کے زیادہ ذخائر نئے پیدا کریں سائنس اور ٹیکنالوجی میں, جس کی وجہ سے بین الاقوامی یونیورسٹیوں کی توجہ آپ کی طرف ہو اور وہ وہیں جائیں. ایسا ہی ہے. اس کی وجہ سے آپ اکٹھا کرتے ہیں جس ہم میکنزم کو کہتے ہیں برین ڈرین. برین ڈرین کیا ہوتا ہے, سنا ہوا آپ نے؟ برین ڈرین یہ ہوتا ہے, ایک کیفیت کا نام ہے. برین ڈرین کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ میری جو لا فرم ہے وہ کیا کام کرتی ہے جی یہاں پاکستان میں, کہ ہم انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں اور تنویر بھائی ہم جو مل کے کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم یہاں سے جو بندے کے پاس سب سے اچھی ڈگریاں ہیں نا, پیسے بھی ہیں, ڈگریاں بھی ہیں, رزلٹ بھی اچھا ہے, انگریزی بھی ہے, ہم اس کو باہر یونیورسٹی میں بھجوا دیتے ہیں. ہم ان یونیورسٹیوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, بھجوا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا کام کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ یہ کام ایک میکنزم ہے برین ڈرین کا. برین ڈرین کیا ہوتا ہے کہ یہاں کے جو زرخیز ترین ذہن ہیں نا, ان کو ان ممالک میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جا کے ان کو اپرچونٹی ملتی ہے, جہاں پر بہتر تعلیم ہوتی ہے, جہاں پر اچھے زندگی کے مواقع ہوتے ہیں, ڈالر ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے اس ملک میں وہ رہ جاتے ہیں جو کہ برین والے نہیں ہوتے اتنے زیادہ. باصلاحیت لوگوں کو وہ ملک اکانومی کھینچ کے لے جاتی ہے, پھر ان کو ایندھن کی طرح استعمال کر کے اپنی ترقی میں اور اضافہ کرتی ہے. ان کو یہ والی بات نہیں پتا ہوتی. جانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں وہاں گیا ہوں, مجھے ڈالر مل رہے ہیں, میرا پاکستان کے 180 روپیہ اور میرے 1 روپیہ برابر ہے, میں تو وہ بھیج رہا ہوں, مزے ہی مزے ہیں جی.
تو میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ تھا، ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے تھا، انور صاحب منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق تھا. تو وہ وہاں گیا تو پہلے سال پڑھ کے تو اس نے 1 سال کی بریک لے لی. وہاں پڑھنے کے درمیان میں آپ بریک لے سکتے ہیں کہ میں نے فریز کروا لیا ہے، 1 سال میں نے پڑھا ہے، مگر 1 سال کے بعد ساتھ ہی دوسرا سال پڑھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، تو لہٰذا میں 1 سال کے لیے فریز کروا رہا ہوں. میں 1 سال کے لیے اپنی تعلیم کو جما دیتا ہوں برف کی طرح، فریز کروا. یہ آپ کروا سکتے ہیں، چونکہ بین الاقوامی یونیورسٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ لگاتار پڑھنے لگیں تو پھر آپ کا ذہن کی نشو و نما نہیں ہو پاتی. درمیان میں بریک لینی ہے، سوچنا ہے زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، یہ سب کچھ ڈرامے ہوں نے. تو اس نے بریک لے لی 1 سال کی، منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق. بریک لے کے تو اس نے جناب ٹیکسی چلانا شروع کر دی، پیسے اکٹھے. تو مجھے ملا تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ٹیکسی چلا رہے ہیں جناب مجھا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پڑھے کیوں نہیں آگے؟ کہتا ہے سال 2 بار پڑھا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اس کی زبان بھی تھوڑی سی پنجابی مختلف تھی. کہتا ہے او جنید بھائی پچھے تے میرے گھراں دے وچ اتھے سارا پنڈ پیا ہے، او میں ابے نو بنا کے دتا ڈیرا، روزانہ اتھے بکرا پکدا، مزے تے لڈیاں، تے کی ضرورت ہے انہاں پڑھن دی؟ میں تے علاقے دا سردار ہویا پیا. میں تے سردار ہویا پیا علاقے دا. تو وہ اچھا یہ اس طرح میں بولتا. تو وہ پھر وہاں جا کے کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے برین ڈرین. کیا یہاں سے وہ لوگ جو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ان کو موقع دیا، ان نے اپلائی کیا، وہاں لے گئے، وہاں پڑھایا، پڑھا کر وہیں پر کام کرنا شروع کر دیا. ان میں سے چاندی میری طرح کے نادان ہوتے ہیں جو واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں چھڈو یار. باقی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ادھر ہی رہنا. میری بھی کیا نادانی، مطلب میں تو شہریت لینے کے بعد آیا ہوں. شہریت سے پہلے بھاگ کے آتا تو پھر میں کہتا کہ میں کوئی دلیر آدمی راستہ چھوڑ کے آیا ہوں کہ راستہ کھلا ہے واپس ہے، نہ کوئی معاملہ اتنے صحیح ہوا تو پاجی رہنا واپس. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ برین ڈرین کر کے وہاں پر لے جاتے ہیں. عالمی سطح پر بھی ایسا ہی ہوتا. تو اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، ان ممالک میں ہم نے کیا کہا کہ وہ جو 5 بڑی طاقتیں ہیں، ان طاقت کے بہت سارے انگریڈینٹس ہیں، عناصر ہیں جن کی وجہ سے وہ طاقت بڑی بنے. مگر ہم ابھی اقوام متحدہ کے لیول پہ ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو وہ بجٹنگ کا حصہ ہے، اقوام متحدہ کی قانون سازی کا حصہ ہے، یعنی ان تمام باڈی سے ان کا تعلق ہے. لابنگ فرم بھی ان کی زیادہ ہے. لابنگ فرم یعنی کہ وہ بڑی تگڑی لا فرم، کمپنیاں لا کی جو بین الاقوامی سطح کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ والی بات پاکستان میں بڑے چج کے وکیل بھی نہیں جانتے ہمارے. حالانکہ ہمارے ہاں بڑے لائق وکلا ہیں، مگر انہوں نے اس سطح پر کبھی اپنے آپ کو سوچا ہی نہیں کم وقتوں نے، جس کی وجہ سے ہماری پوری دنیا میں ایک بھی ایسی لا فرم نہیں ہے جو کہ بین الاقوامی سطح کی لابنگ کر سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمان دنیا میں ملیشیا کی سب سے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد UAE متحدہ عرب امارات کی، باقی نہیں. یعنی کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر سیاسی طور پر اثر انداز ہونے کے لیے جو دنیا کے مختلف طریقہ کار اور اصول ہیں، اس میں کردار ادا کرنے کے جو میکانزم ہے، جو راستہ ہے جس کے ذریعے کردار ادا کیا جا سکتا ہے، وہاں پر ہوش مند لوگ موجود نہیں ہیں. جس کی وجہ سے جب ہم انٹرنیشنلی سطح پر کوئی بڑا اقدام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں لابنگ فرم ہائر کرنی پڑتی ہے. جب بھی آپ وزیر اعظم کا دورہ دیکھتے ہیں تو دورے کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، لابنگ فرم کے بارے میں نہیں لکھا ہوتا. مگر آپ پوچھیں ان سے کہ کتنا بجٹ ہے تو اس میں بجٹ رکھا ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کے جانے پہ کوئی تنظیمیں، کوئی لابنگ فرم ایسی ہوتی ہیں جو کروڑوں ڈالر لے رہی ہوتی. آخری جو لابنگ فرم میری معلومات کے مطابق ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں اسرائیل کی ایک لا فرم کو ہائر کیا تھا. دنیا میں سب سے زیادہ جو انفلوئنس لا فرمز ہیں وہ اسرائیل کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لابنگ لا فرمز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ وال اسٹریٹ ایک جگہ ہے امریکہ کے اندر، وال اسٹریٹ،
جہاں پر اسٹاک مارکیٹس، انٹرنیشنل مارکیٹس، دنیا کی بڑی کمپنیز کے ہیڈ آفیسز ہیں، وہاں سرمایے کے اوپر ہر وقت جنگ لگی رہتی ہے. تو وہاں کردار چیزوں کے بارے میں کردار بڑھ جاتا ہے کہ کون سی لابنگ فرم کردار ادا کریں گی، کون سی نہیں کریں گی. ٹھیک ہے نا جی. وہاں کا انفلوئنس جو جس کی جان پہچان ہو، یہ کہتا ہے میرے وہاں لنک سے وہی جان پہچان، لنکنگ اینڈ کنیکٹیوٹی. تو کیا ہوا؟ تو 5 سلامتی کونسل کے ممبران کے مستقل ہونے کی بنیادی وجوہات کو زیر بحث لا کر ہم نے کیا سمجھا کہ ان میں کچھ عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ دنیا میں طاقتور ہوتے ہیں. صرف گوری نال طاقتور نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آپ کو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اچھے تگڑے زرخیز ذہن لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کے لیے لابنگ کر سکیں. ٹھیک ہوگی بات؟ سلامتی کونسل کی بھی باڈیز ہیں اور اس کی ایک ایڈوائزری باڈی ہے. ایڈوائزری باڈی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈوائز کرتے ہیں لیگلی کہ آپ کیا چیز صحیح کر رہے ہیں، کیا چیز غلط کر رہے ہیں. اس میں بھی ان نے لوگ اپلائی کرتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں اقوام متحدہ کے اندر نوکریاں ڈھونڈنے یا اس لیول تک جانے کے لیے زیادہ تر لوگوں میں یہ شعور موجود نہیں ہے، وہ کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس کا راستہ بھی عجیب سا بن گیا ہے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن میں کام کرنا ہے تو فرض کیجیے آپ وکیل ہیں، آپ نے لاء کیا ہوا، تو آپ نے کہاں پریکٹس کی ہوئی ہے. آپ کا انٹرنیشنل پریکٹس ہونی ضروری ہے. آپ ڈائریکٹ پاکستان میں پریکٹس نہ کریں. اس لیے بہت سارے دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ جب آپ پریکٹس کریں تو آپ ایک لاء فرم یہاں کھولیں، ایک کہیں باہر بھی کھولیں. آپ بہت سارے لوگوں کو باہر بھی آپ آپشن دے سکتے ہیں چیزوں کے معاملے میں. انٹرنیشنل سطح پہ کام کریں. ہمارے ہاں یہ شعور نہیں ہے، حالانکہ لوگ بہت سیانے ہیں. سارا دن میں ملتا رہتا ہوں کچہری میں اتنے سیانے لوگوں سے، مگر وہ سیانے ہی ہیں، صرف کام نہیں کر رہے اگلی لیول کے، جس کی وجہ سے ہم کسی بھی حد تک انفلوئنس نہیں ہو سکے. یہ تو ہے اقوام متحدہ کی بات. یہ جو سارک کا نام آپ نے سنا ہوا نا، یہ ساؤتھ ایشین آرگنائزیشن ہے جو کہ اس کے اندر بھی کردار ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس لاء فرمز ایک تگڑی والی نہیں ہے. تو اس کی بھی ایڈوائزری باڈی ہے. اس کے بعد سوشل اکنامک کونسل ہے. سوشل کونسل کا مطلب ہے کہ دنیا میں معاشی طور پر چیزوں کے اوپر نظر رکھنا، کہاں معاشی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کہاں پر انریسٹ کی سچویشن ہے، چیزوں کی کمی اور زیادتی کے اندر کون سا معاملہ ہے، کیا نہیں. آپ نے ایک بات دیکھی اس میں کہ ان سارے اداروں کے درمیان میں تو وہ ساڈے والے ادارے تو ڈسکس ہی نہیں ہوئے. IMF اور ورلڈ بینک وہ تو ڈسکس نہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو اس دن کیا کہا تھا کہ وہ پرائیویٹ باڈیز ہیں الگ سے، ان کا براہ راست ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، براہ راست تعلق نہیں ہے. ان کا انفلوئنس ہے کیونکہ وہ الگ سے پرائیویٹ ادارے ہیں جن کا ایک اثر موجود ہے عالمی سطح کے اوپر، کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. وہ عالمی سطح پہ الگ سے ادارے ہیں مگر ان کا ادھر تعلق نہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آئیے سیکریٹریٹ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نظم و نسق چلانے کے لیے جو ملازمین ہیں ان کا ایک پورا ادارہ. جو سب سے امپورٹنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس طرح ہمارے یہاں کورٹ ہے، اس طرح عالمی سطح پر بھی ایک عدالت ہے جس عدالت کے اندر ججوں کی تعیناتی جنرل اسمبلی کی مشترکہ رائے سے معرض وجود میں آتے ہیں. یہاں مشترکہ طور پر نام پیش کیے جاتے ہیں جو بین الاقوامی سطح کے وکلاء ہوتے ہیں، ان میں سے کانٹی چھانٹی کر کے تو اس میں لوگ لگائے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے پہلی بات میں نے آپ کو کہا کہ ویکیوم میں ہم نے زیادہ کام نہیں ہے پاکستانیوں کا، تو ادھر بھی تو ہمارا کوئی جج آج تک نہیں گیا، آگے بھی چانسز ہیں نہیں. مشکل کام، راستہ مشکل ہے. اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جن کو عبور کرنا پڑتا ہے. آپ کے نظریات، باتیں، گپ شپ، یہ ساری چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ریفلیکٹ کرتی ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جیسے کہ ہمارے ہاں کورٹ میں اپیئر ہوتا ہے ایک بندہ اور پٹیشن لے کر جاتا ہے کہ میرے خلاف یہ ہوا ہے. جیسے کہ مینڈیمس اپلیکیشن کیا ہے کہ ایک بندہ جا کے کہتا ہے کہ یہ ادارہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، انہوں نے حکم دیو کہ کردار ادا کریں. کو رینٹو کیا ہے کہ اس کو روک دیں یہ والا کام کرنے سے، ایسا ہی ہے.
ہیبیس کارپس کیا تھی؟ برنگ دا باڈی، جسم کو پیش کیا جائے، بندے کو حاضر کریں، میرا پرا، میرا چچا فلانا پپا تایا چکیا گیا ہے، اس کو عدالت کے سامنے روبرو حاضر کیا جائے، ہیبیس کارپس۔ کارپس کہتے ہیں جسم کو، ہیبیس لے کے آؤ، باڈی لے کے آئے۔ عدالت کو حکم جاری کر سکتی ہے اس اپلیکیشن کے اوپر کہ یہ بندہ جو کہیں کسی ادارے کے پاس ہے، پولیس کے پاس ہے، ساز اداروں کے پاس ہے، جس کے پاس ہے، اس کو عدالت کے روبرو حاضر کیا جائے۔ تو یہ جو مسنگ پرسن، گمشدہ افراد کے بارے میں زیر بحث ہوتا ہے، تو اس میں جب خفیہ اداروں کی بات ہوتی ہے تو خفیہ ادارے آ کے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس بندہ ہم نہیں دے رہے، یہ نہیں کہہ سکتے، وہ ظاہر ہے یہ نہیں کہہ سکتے، وہ آ کے کہتے ہیں اے بندہ ساڈے کول ہے ہی نہیں، اے بندہ ساڈے کول تے ہے ہی نہیں، بس اس طرح وہ گمشدہ ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جیسے ہم نے نارمل کورٹ میں جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مملکتیں جاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک مملکت دوسرے کے خلاف، ٹھیک ہوگی بات؟ وہاں ایک شخص نہیں جا سکتا۔ آپ انٹرنیشنل کورٹ میں اپنی پٹیشن جمع نہیں کروا سکتے کہ میں یہ پٹیشن جمع کرتا ہوں کہ کشمیریوں کو حق نہیں دیا جا رہا، وہاں ملک کروا سکتا ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آئے گی کہ وہاں سٹینڈنگ، اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں؟ سٹینڈنگ، وہاں پر کھڑے ہونے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ملک کے پاس ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر ڈسپیوٹڈ ملک نہیں جا سکتے، یعنی پاکستان جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انڈیا کے خلاف عدالت میں کشمیر کے مسئلے پہ ہوں، کیونکہ یہ ان دونوں کا مشترکہ ہو گیا نا۔ واٹر ٹریٹی کوئی اور چیز کے اوپر جا سکتا ہے جو کہ مسئلہ طے نہیں ہے نا، اس کے اوپر ایک تیسرا ملک جا سکتا ہے، گانا کہا جا سکتا ہے، گانا جا کے کہے کہ ان دو ممالک کے درمیان میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ان کا مشترکہ مسئلہ نہیں، کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم جا رہے ہیں۔ دبئی جا سکتا ہے، سعودی عربیہ جا سکتا ہے، ملیشیا جا سکتا ہے، انڈونیشیا جا سکتا ہے، ترکی جا سکتا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے جو مسائل دنیا میں ہیں، فلسطین کا مسئلہ کون کون جا سکتا ہے بھائی؟ پاکستان جا سکتا ہے، صدقے میں تھوڑے پٹیشن جمع کروا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ہوگا یار پاکستان جا کیوں نہیں رہا؟ یہاں تو پاکستان جا سکتا ہے نا، پٹیشن لکھ کے جمع کرا سکتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کے نامور وکیل جناب کوئی بھی نامور وکیل، کسی ایک کا نام کیوں لیں، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ پاکستان وکلا کی کونسل بنائے، ایک مسئلے کو تیار کرے، پٹیشن جمع کروائے، یہ مسئلہ ہے۔ مگر یہ پھر انٹرنیشنل ثالثی کے جو ادارے ہیں، درمیان میں لابنگ فرمز ہیں، آپ کے اوپر اداروں کا تسلط ہے، جنہوں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ نے انہوں نے پیسے لٹانے جے، یہ ساری چیزیں ملا کر پھر آپ کی پٹیشن بنتی ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے نہیں یہ کام کر سکتے، یعنی کہ ڈپلومیسی کی وہ جو پوری ایک ہم نے جالا سمجھایا آپ کو، اس جالے کے اندر بیٹھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایم ہی اٹھ کے نہیں کرنا۔ کیسے بلا؟ آپ کو میں آپ کی اپنی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کو اختلاف رائے ہو جاتا ہے علماء اہل حدیث کے کسی خاص معاملے کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے، تو آپ اس اختلاف کو اپنے اساتذہ سے زیر بحث لائیں گے، ایک بند کمرے میں کہ یار یہ والی بات نہ مجھے قرآن و حدیث سے الگ سمجھ میں آئی ہے، دیکھیں انہوں نے یہ کہا۔ آپ اس کے اوپر ایک دم سے غصہ نہیں کریں گے، مگر اس کی نسبت اگر علماء بریل میں سے کوئی بندہ کرے تو آپ اس کے اوپر اساتذہ کی اجازت سے کے بغیر ہی محلے میں لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ادارے کا، ان بہت سارے اساتذہ کا آپ کے اوپر ایک اثر، ایک انفلوئنس ہے۔ اسی طرح علماء بریل میں بھی ایسا ہی ہوگا، ایسے دیوبندیوں میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ اس اثرات کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو پھر جا کے کوئی معاملات کریں گے۔ یہ تو ایک ہو گیا نا آپ کا ادبی انفلوئنس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ مولانا توصیف الرحمان صاحب بہت اونچی آواز میں بولتے ہیں اور بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ادب کے دائرے میں نہیں ہوتے،
مگر یہ والی بات کہنا مشکل ہوگا بہت سارے علماء کے لیے، وہ نہیں کہیں گے ایک دوسرے، کیونکہ وہ ان کے ایریے کے لوگ۔ اسی طرح ہم انٹرنیشنل سطح کے اوپر جب بات کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس لابی میں ہیں۔ ایک امریکن لابی ہے، ایک رشین لابی ہے، اس لابی میں اور کون کون سے ملک ہیں؟ ہماری لابی میں کہیں روس کے ساتھ انڈیا تو نہیں ہے؟ اچھا، ہم اپنی لابی کے ملک سے پہلے مشورہ کریں گے کہ یار ہم یہ کرنے لگے، تسی دسو اسی کی کریے؟ وہ کہیں گے نہ لینا کرنا، اسی اور 3-4 کم کرنے نے دنیا دے وچ ہیں، تسی ایویں کوئی نواں کٹا نہ کھول کے بہ جانا، ہم نے انڈیا کو اپنے ساتھ میں لانا ہے، یہ کرنا ہے وہ، بس وہیں سے بات واپس آ کے گھر بیٹھ گئی۔ جیسے کہ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں روس، اس وقت روس یوکرین میں گھس رہا ہے اور ہمارا وزیر اعظم روس گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ کہ ہم اس وقت امریکہ کی لابی میں الحمدللہ، ہے نا، ہم امریکہ کی لابی میں نہیں۔ اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ استغفر اللہ، اب ہم روس کی لابی میں ہیں۔ اب یہ ایک موو ہے جو کہ انہوں نے ڈپلومیٹک موو کی ہے، جس کے بارے میں چیف کمانڈرز نے بات کی ہوگی، بہت سارے ڈپلومیٹ سے مشورہ کیا ہوگا، سارا کچھ ہوا ہوگا۔ اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے کہ یہ اس وقت موو کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے موو کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹ وابستہ ہوں گے۔ قرضہ کس نے دینا ہے؟ ہم ڈیفالٹ سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہمیں کہاں سے گرانٹ آ سکتی ہے؟ کوئی روس نے پیسے دینے کا وعدہ تو نہیں کیا؟ بہت ساری باتیں زیر بحث میں آنے کے بعد نتیجہ نکالا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو اسی کڑی جا کے جنگ لڑنی ہے یوکرین دے وچ، مگر چلو نال ہو گئے تو اچھی گل، پیسے لبن گے، امداد کی گل نہیں ہے۔ تو یعنی کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک تھنگس، انٹرنیشنل ارینا کے اندر جتنی بھی سیاست ہے میدان، اس کا بنیادی فیبرک کیا ہے جی؟ بنیادی زمین کون سی ہے؟ مٹی، اکنامک، معاشی، آپ کے انٹرسٹ، مفادات، جس کی بنیاد پہ آپ بین الاقوامی سطح پر چیز کو دیکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ملکوں کی سٹینڈنگ ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ممالک کے خلاف ہوتے ہیں، شخصیات کے خلاف نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کسی بھی چیز کو پابند کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے کیس جاتے ہیں، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کیسز کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کیا کیا کیسز ہیں۔ اگر کسی جماعت کے خلاف کوئی ایکشن لینا تو کس کون سے لگے؟ جماعت اس طرح کے جماعت الدعویٰ کے مدد نہیں، جماعت الدعویٰ کو یا مختلف جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کو انٹرنیشنل کورٹ نہیں کرتا، ان کو یونائٹڈ نیشن کی ایک ذیلی باڈی، جو جنرل اسمبلی کی ذیلی باڈیز ہیں اور سلامتی کونسل کی باڈیز، وہ لسٹ جاری کر دیتی ہیں کہ ان کے پاس یہ سفارشات آئی ہیں ممالک کی جانب سے کہ یہ تنظیم دہشت گرد ہے، تو وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ اس کو ڈی لسٹ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے واپس بتانا ہوتا ہے، جیسے کہ امریکہ نے جب واپس طالبان سے مذاکرات کیے تو بہت ساری تنظیمیں جو طالبان سے ریلیٹڈ تھیں ان کو ڈی لسٹ کیا کہ اب یہ دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بات کر لی ہے۔ تو دہشت گردی کیا ہے؟ عالمی سطح پر بیٹھے ہوئے ممالک کے اتفاق رائے سے جو اختلاف رائے آ جاتی ہے، اس کو سمجھیں کہ وہ اس کہتے ہیں کہ یہ ہم انسانوں کے ساتھ مل کر نہیں چل رہے، تو وہ الگ بات ہے، تو وہ دہشت گردی ہوئی۔ سارے دنیا کے ملکوں نے مل کے فیصلہ کر لیا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، ہم نے اس کو پھڑ کے لانا ہے، اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ لوگ آئیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر یہ ہم سب کی اتفاق رائے، اور یاد رہے اس اتفاق رائے میں صرف غیر مسلم ممالک نہیں ہیں، تمام دنیا کے مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، باشمول ساڈے وڈا بھائی جناب سعودی عربیہ۔ ٹھیک ہے، ان سب کے اتفاق رائے سے جو بات آتی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب وہ انہوں نے کیوں کہتے ہیں؟ ذرا ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، ذرا اتفاق رائے۔ تو ادھر پاکستان کے اندر آپ کسی بھی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کر سکتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے اس کے خلاف میں یہ پٹیشن لے کر آیا ہوں کہ ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے، کیونکہ ان کے اندر دہشت گردی کے تمام عناصر پائے جاتے ہیں۔ یہ
بہت مجموعی طور پر لوگوں کے مخالف ہیں اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں اپنے اندر ریاست کے ہوتے ہوئے، چونکہ شریعت کوڈ کی انٹرپریٹیشن ہے کہ کسی بھی خاص معاملے کے اوپر ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے جنگ کا آغاز کرنا ہے، کوئی شخص یہ یا گروہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ شریعت کورٹ نے قرآن و سنہ کے مطابق یہ انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے کہ کوئی گروپ ذاتی حوالے سے بندوق اٹھا کر اعلان جنگ نہیں کر سکتا، یہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس کا مجموعی طور پر فیصلہ ہوگا، فیصلے کرنے والی باڈی کون ہوگی؟ عالمی سطح کے اوپر اور پاکستان کی سطح کے اوپر حکومت وقت ہوگی، لہٰذا وہ کسی بھی تنظیم کو لسٹ اور ڈی لسٹ کرنے کی اختیار رکھتی ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب آ جاتے ہیں ہم انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کا ڈیکلریشن، انسانی حقوق کا بین الاقوامی سطح پہ ڈیکلریشن۔ ٹھیک ہے جی، کس سطح پہ ہے؟ بین الاقوامی سطح پہ 30 بنیادی انسانی حقوق۔ آپ خالی پیج نکالیں اور لکھنا شروع کریں 30۔ یہ لکھنے بہت ضروری ہیں آپ کے لیے۔ ہم ایک ایک کر کے ان کو زیر بحث لائیں گے اور ایک ایک کر کے ان پہ بات کریں گے۔ آدھے گھنٹے میں ہم بات ختم کریں گے، تیزی ماریں گے ہم۔ پہلا حق ہے ایکویلٹی، برابری۔ دوسرا حق ہے ڈسکریمنیشن، فریڈم فرام ڈسکریمنیشن۔ ڈسکریمنیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرا بندہ، جیسے کہ کوئی بندہ، اس کی مجھے اردو آپ بتائیے کہ ایک آدمی، جیسے کہ ہمارے یہاں ہم مسیح برادری کے لوگوں کو چوڑا کہتے ہیں، تو یہ ہم ان کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقل مذہب ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کو چوڑا کہہ کے ہم ان کو نچلا سمجھتے ہیں اپنے سے، یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ اس کو کیا کہیں گے اردو میں آپ؟ امتیازی سلوک، امتیازی رویہ نہیں ہے برتنا۔ تیسرا لائف، لبرٹی، سیکیورٹی، حق زندگی، حق تحفظ اور آزادی۔ چوتھا غلامی سے آزادی۔ پانچواں ٹارچر سے آزادی، فریڈم فرام ٹارچر۔ پانچواں کسی بھی انسان کی قانون کے سامنے پہچان۔ یہ پانچواں چھٹا تھا۔ پانچواں تھا ٹارچر نہیں کرنا، کسی کو تشدد نہیں کرنا۔ ساتواں قانون کی نظر میں سب کی برابری، ساتواں۔ آٹھواں ریمیڈی بائی ٹریبیونل، کسی با اختیار ادارے کے سامنے حاضر کیا جائے اور اس سے آپ کے مسئلے کا حل نکالا جائے، ٹریبیونل۔ نواں فریڈم فرام آربیٹری اریسٹ، کوئی بھی مسئلہ ابھی زیر سماعت ہو کر اس کے درمیان میں آپ کو اٹھا لیا جائے، اس سے آزادی ہے۔ 10واں فیئر پبلک ہیئرنگ، عوامی سطح پہ ہیئرنگ ہو، عوامی سطح پہ فیئر پبلک ہیئرنگ۔ 11واں، دسواں عوامی سطح کے اوپر آپ کو سنا جائے گا۔ 11واں انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، اس وقت تک آپ کو معصوم تصور کیا جائے گا جب تک کہ آپ پر جرم ثابت نہ ہو جائے۔ بہت اہم انسانی حق ہے، اس وقت تک معصوم تصور کیا جائے گا جب تک کہ آپ پر جرم ثابت نہ ہو جائے، جیسے کہ میاں صاحب معصوم۔ پرائیویسی، آپ کی ذاتیات کے تحفظ کیا جائے گا۔ فریڈم آف موومنٹ، تحریک چلانے کی آزادی۔ 13واں۔ 14واں اسائلم، سیاسی پناہ لے سکتے ہیں۔ 14واں بنیادی انسانی حق، آپ سیاسی پناہ لے سکتے ہیں۔ 15واں نیشنلٹی، آپ کو قومیت کا حق ہے۔ 15واں۔ 16واں شادی اور خاندان بسانے کا حق ہے، شادی کرنا اور خاندان بسانا۔ 17واں جائیداد رکھنے کا حق ہے۔ 18واں عقیدہ رکھنے کا حق۔ 18واں
عقیدہ رکھنے کا حق. عقیدے میں سے مراد مذہب بھی سارا کچھ. 19واں آپ کو رائے دہی کی آزادی ہے. 19واں بنیادی انسانی حق رائے دہی کی آزادی. 20واں رائٹ آف اسمبلی. آپ کو یہ آزادی حق حاصل ہے کہ آپ تنظیم بنا کر کوئی کام سر انجام دے سکتے ہیں. تحریک ہوتا ہے کہ کوئی ایسی موومنٹس لا سکتے ہیں تنظیم جس میں لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں, اسمبلی بنا سکتے ہیں, اکٹھا کر سکتے ہیں. اکیسواں ہے حکومت کا حصہ بننے کا حق. کسی بھی حکومت کا حصہ بنیادی حق. 22واں آپ کو سماجی حفاظت کا حق ہے. ایک تو آپ کی ذاتی حفاظت تھی, ایک سماجی طور پر آپ کوئی تنظیم ہے, کوئی گروہ ہیں, کوئی لوگ ہیں, آپ گروپ آف پیپل ہیں, آپ کا ایک تنظیم سے تعلق ہے, ایک سوچ فکر سے تعلق ہے, تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو تحفظ مہیا کرے. کام کرنے کا حق ہے آپ کو, محنت مزدوری کرنے کا بنیادی انسانی حق. ریسٹ کرنے کا حق ہے آپ کو, سکون کرنے کا حق ہے, بنیادی انسانی حق نمبر 24 ہے کہ آپ اسائنمنٹیں جب زیادہ دے دیں اور ساتھ ساتھ آپ کہہ دیں کہ مجھے 24واں بنیادی انسانی حق اقوام متحدہ نے دیا ہوا ہے کہ میں آرام کر سکتا ہوں. 25واں بنیادی انسانی حق ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے بہتر زندگی کے ذرائع موجود ہوں. ریاست کو یہ حق فرض ہے, جو آپ کا حق ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو داتا صاحب کے سامنے فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو یتیم خانے یا کچھ جو مہمان خانے بنا کے دے. 26واں بنیادی انسانی حق ہے آپ کو تعلیم کا حق. آپ کو تعلیم کے مواقع ملنے چاہیے, وہ مفت ملنے چاہیے, اور مفت مواقعوں کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین بھی آپ کی تعلیم کے لیے کردار ادا کریں. یہ بنیادی انسانی حق نمبر 26 ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس کو پورا لکھ لیتے ہیں, ہم ڈسکس ہو جائیں گے. 4 رہ گئے, ہم 4 لکھ لیتے ہیں. آپ ان کو بیٹھ کے ڈسکس آپس میں کیجیے گا, انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے گا, تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. 27واں ہے کہ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کسی بھی کلچرل تہذیبی چیز میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں. جیسے کہ لوگ ناچ گانے کی تہذیب ہے, مختلف طرح کی تہذیب ہے, انڈین تہذیب, گندھارا تہذیب, انڈس سویلائزیشن, ان کے مختلف جو رہن سہن کا طریقہ ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اس میں آپ کے تہذیبی لباس بھی ہوتا ہے, تہذیبی طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے بلوچ بھائی 18 میٹر کی پگڑی پہنتے ہیں, وہ بھی ایک تہذیب ہے. ہاں, وہ پٹیالہ شلوار ہوتی ہے. سندھی بھی ہے, سندھی شلوار. اجرک اور سرائکی بھائیوں والی کو, اس کو آپ کیوں کہہ دیتے ہیں, جو وہ بلو کلر کی ہوتی ہے اجرک, جو سرائکی والی ہوتی ہے, لکار. یہ تہذیب ان کی ریڈ والی ہوتی ہے, ان کی بلو والی ہوتی ہے اجرک. جب یہ استعفیٰ جائیں تو آپ لوگ اپنے لیے ایک ایک لکار منگوا لینا. اچھا, سوشل آرڈر, جو عوامی سطح کے اوپر ادارے ہیں وہ آپ کے درمیان میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے. بنیادی انسانی حق نمبر 28. میوچل رسپانسبلٹی, ایک دوسرے کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے, یہ 29واں ہے. اور 30واں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی وراثت کو حاصل کریں. یہ بنیادی انسانی حق نمبر 30. 29واں تھا ایک میوچل رسپانسبلٹی, یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی ایک بیمار ہو جاتا ہے, دوسرا اس کی خیال رکھے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, آپ خیال رکھیں, ایک دوسرے کے اوپر آپ کی ذمہ داری. بنیادی انسانی حق, یہ بنیادی انسانی حق کے اوپر آپ مطالعہ کر لیجئے گا. ہم اس کے اوپر گفتگو ہفتے کو کریں گے,
اور اپنا خیال رکھیے گا اور ان تمام چیزوں کو پڑھیے گا اور اس کے اوپر ایک اسلامی رائے کا بھی اضافہ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ 30 کے 30 حق آپ نے ہفتے تک بنیادی انسانی حقوق کو قرآن و سنہ سے مجھے تلاش کر کے دینا ہے انشاءاللہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.